السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج ہم جماعت دہم کے مضمون تاریخ و سیاسیات سے حصے سیاسیات کا بھارت اور دیگر ممالک کے سبق کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اس سبق کے پچھلے ویڈیوز میں ہم نے بھارت اور پاکستان، بھارت اور چین، بھارت اور دیگر پڑوسی ممالک کے بارے میں جانا۔ آج ہم بھارت اور روس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ بھارت اور سوویت یونین یعنی موجودہ روس کے تعلقات شروع سے ہی دوستانہ تھے۔ سرد جنگ کے زمانے 1971 میں ان کے درمیان دوستی کا معاہدہ ہوا، جس سے سلامتی، معاشی اور ٹیکنالوجی سے متعلق باہمی تعاون قائم ہوا۔ بھارت اور روس دونوں شروع سے ہی ان کے درمیان میں دوستانہ تعلقات تھے۔ سرد جنگ شروع ہوئی 1971 میں، جب ان دو ممالک کے درمیان دوستی کا معاہدہ ہوا اور جس میں سلامتی، معاشی اور ٹیکنالوجی اور ایک دوسرے کو باہمی امداد کرنا یہ قرارداد طے پائی۔ سوویت یونین نے بڑے پیمانے پر بھارت کو معاشی اور فوجی امداد کی۔ سوویت یونین کی تقسیم کے بعد بھارت نے روس سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کی۔ ابتدائی دور میں روس کے سیاسی حالات اور معاشی بدحالی کی وجہ سے تعلقات میں کوئی خاص بہتری نہیں آ سکی۔ 1996 کے بعد بھارت اور روس کے درمیان آہستہ آہستہ تعلقات مضبوط ہونے لگے۔ اسلحہ سازی، معدنی تیل کی پیداوار کے شعبوں میں بھارت اور روس نے مشترکہ منصوبے بنائے۔ شروعاتی دور میں روس کے سیاسی حالات بہت بگڑے ہوئے تھے، وہاں پر بہت زیادہ معاشی بدحالی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا روس ترقی کرتا گیا اور آج روس ایک ترقی یافتہ ملک ہے، اور اسی لیے 1986 میں بھارت اور روس کے درمیان کے جو دوستانہ تعلقات تھے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو گئے اور ان کے درمیان مشترکہ منصوبے بنائے جانے لگے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں بھارت اور یورپی ممالک۔ یورپی ممالک اور بھارت میں تجارتی تعلقات قائم ہیں، خاص طور پر جرمنی اور فرانس بھارت میں ٹیکنالوجی کے میدان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ خاص طور پر جرمنی اور فرانس کا بھارت میں ٹیکنالوجی کے میدان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری، یعنی کہ جرمنی اور فرانس کے بھارت میں ٹیکنالوجی کے بہت سارے کمپنی یا صنعتی ادارے ہیں جس کے ذریعے وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں بھارت کو اسلحہ سازی کی تکنیک بھی یورپی ممالک سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کو اسلحہ سازی یعنی کہ بندوقیں بنانا یا پھر بم ہو گیا، یہ وغیرہ چیزوں بنانے کی تکنیک یورپی ممالک سے ملی ہے۔ انجینئرنگ اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں بھارت سب سے بڑا برآمدی ملک ہے، یعنی کہ بھارت میں دوسرے ملکوں سے انجینئرنگ اور دوسری ٹیکنالوجی کے آلات بھارت میں بڑے پیمانے پر یورپی ممالک سے ہی آتے ہیں۔ غیر پابند تجارت کو فروغ دینا دونوں کا خاص مقصد ہے۔ اس کے علاوہ بھارت اور یورپی ممالک کئی امور میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ موسموں کی تبدیلی، صاف توانائی، دفاعی اسلحہ سازی، سائبر تحفظ، تحقیق، ریلوے انتظامیہ، قدرتی آفات کے حسن انتظام، ہوائی تحفظ، انتہا پسندی وغیرہ کے متعلق کئی معاہدے کیے گئے ہیں۔ بھارت کی ترقی کے نقطہ نظر سے یہ تعاون نہایت اہم ہے۔ یورپی ممالک اور بھارت کے درمیان بہت سارے نقطہ نظر پر معاہدے کیے گئے ہیں، جس میں موسموں کی تبدیلی ہو گئی، دفاعی اسلحہ سازی اور سائبر تحفظ یعنی کہ نیٹ کے ذریعے کسی کا کچھ بھی ہیک نہیں کر سکتے، تحقیق ریسرچ ہو گیا، ریلوے انتظامیہ یعنی کہ ریل کی ترقی ہو گئی، قدرتی آفات یعنی کہ زلزلہ ہو گیا، سیلاب ہو گیا، سونامی ہو گیا، اور حسن انتظام، ہوائی تحفظ یعنی کہ ہوائی جہاز وغیرہ سے کوئی کسی کے ملک پر حملہ نہیں کریں گا، انتہا پسندی وغیرہ کئی معاہدے یورپی ممالک اور بھارت کے درمیان ہوئے ہیں۔ بھارت اور براعظم افریقہ۔
بھارت اور براعظم افریقہ کے مابین تعاون کے لیے بھارت نے خصوصی طور پر کچھ اہم اقدامات کیے ہیں۔ افریقہ سے قریبی تعلقات فریقین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ افریقہ کے کئی ممالک برق رفتاری سے معاشی ترقی کر رہے ہیں۔ افریقہ میں نوجوان طبقے کی ترقی کے لیے مدد کرنے کا عندیہ بھارت نے ظاہر کیا ہے۔ تعلیم، ہنرمندی، حفظان صحت، سائنس اور ٹیکنالوجی، زراعت، سیاحت جیسے کئی شعبوں کے ترقیاتی کاموں میں امداد کے لیے بھارت نے رضاکارانہ طور پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ یعنی کہ افریقہ جو کہ برق رفتار تیزی سے معاشی ترقی کر رہا ہے، یعنی کہ وہ ایک ترقی یافتہ ملک بننے کے کگار پر ہے، جس کے لیے بھارت اسے مدد کر رہا ہے۔ وہاں کے نوجوان کی تعلیم حاصل کرنے یا پھر ان کی کچھ ہنرمندی سکھانے کے لیے، یا پھر وہاں کے لوگوں کی صحت، حفظان صحت کا خیال وغیرہ شعبوں میں بھارت افریقہ کی امداد کر رہا ہے۔ بھارت میں بجلی کی قلت کو افریقہ کے ممالک مصر، نائجیریا، انگولا، سوڈان وغیرہ پورا کر سکتے ہیں۔ تجارتی تعلقات بڑھانے کے لیے بھی بھارت کوشاں ہے۔ 2015 میں ہوئے بھارت افریقہ چوٹی اجلاس میں افریقہ کے تمام 54 ممالک کے نمائندے موجود تھے۔ اس اجلاس میں کئی عالمی مسائل پر بحث کی گئی۔ موسموں کی تبدیلی، انتہا پسندی، سمندری قزاقی یعنی کہ سمندر پر جو لوگ گھات لگا کر سمندری جہازوں کو لوٹ لیتے ہیں وغیرہ، ان مسئلوں پر بحث کی گئی۔ بھارت انڈو پیسفک علاقے میں خاص طور پر جاپان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کا شمار ہوتا ہے۔ ان تمام ممالک کے ساتھ بھارت کے معاشی اور تجارتی تعلقات کافی مستحکم ہیں۔ بھارت کی کئی کمپنیوں میں ان ممالک نے سرمایہ کاری کی ہے۔ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان سماجی تحفظ، مجرموں کا تبادلہ۔ بھارت اور انڈو پیسفک علاقے میں خاص طور پر جاپان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کا شمار ہوتا ہے۔ ان تمام ممالک کے ساتھ بھارت کے معاشی اور تجارتی تعلقات کافی مستحکم ہیں، یعنی کہ ان جاپان، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ وغیرہ ممالک کے ساتھ بھارت کافی لین دین کرتا رہتا ہے۔ بھارت کی کئی کمپنیوں میں ان ممالک نے سرمایہ کاری کی ہے، یعنی کہ بھارت کی کئی کمپنیوں میں یہ لوگ تجارت کرتے رہتے ہیں۔ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان سماجی تحفظ، مجرموں کا تبادلہ، منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف مہم، سیاحت اور ثقافتی شعبوں میں مختلف معاہدے کیے گئے ہیں۔ یعنی کہ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان بہت سارے معاہدے کیے گئے ہیں۔ اسی طرح بنیادی ضروریات، معاشی تعاون، تحفظ، اطلاعاتی ٹیکنالوجی، جوہری توانائی، ریلوے جیسے کئی شعبوں میں مزید ترقی کے لیے جاپان بھارت کی مدد کرتا ہے۔ بھارت کو بحری سرحدی علاقوں کی ترقی اور تحفظ کے لیے معاشی تکنیکی مدد دینے کے لیے جاپان راضی ہو گیا ہے۔ جاپان بھارت کے مقابلے میں جاپان ایک بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت زیادہ آگے ہے۔ اسی لیے بھارت جاپان سے تکنیکی مدد لے رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے ساحلی حفاظتی دستوں اور بحری افواج کی مشترکہ مشق ہوتی رہتی ہے۔ بھارت اور جنوب مشرقی ایشیا۔ انڈونیشیا، ملیشیا، سنگاپور، فلپائن، تھائی لینڈ، میانمار، ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا اور برونئی جیسے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک سے بھارت کے تعلقات ابتدا ہی سے اچھے ہیں۔ 1991 کے بعد بھارت نے معاشی پالیسی میں تبدیلی کے ذریعے آزادانہ معاشی پالیسی اختیار کی۔ اس کے بعد جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات میں استحکام پیدا ہوا۔ یعنی کہ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں انڈونیشیا، ملیشیا، سنگاپور وغیرہ ممالک کا شمار ہوتا ہے، جن سے بھارت کے تعلقات ابتدا ہی سے اچھے تھے۔ 1991 میں بھارت نے اپنی معاشی پالیسی تبدیل کر کے آزاد معاشی پالیسی
اختیار کر لی، جس کے جنوب مشرق ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے کی یہ پالیسی مشرق کی طرف دیکھیے لک ایسٹ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ جب بھارت نے اپنے تجارتی تعلقات ان جنوب مشرق ایشیائی ممالک سے بڑھانے لگا تو اس کی یہ پالیسی کا نام لک ایسٹ یعنی کہ مشرق کی طرف دیکھیے یہ نام سے جانی جاتی ہے۔ 2014 کے بعد اس پالیسی پر باقاعدہ عمل کیا گیا۔ فی الوقت یہ پالیسی مشرق کے تئیں عملی پیش رفت ایکٹ ایسٹ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ بھارت اور مغربی ایشیا۔ مغربی ایشیا کے ممالک خاص طور پر تیل اور قدرتی گیسوں سے مالا مال ہیں۔ بھارت کے مغربی ایشیائی ممالک سے روایتی تعلقات ہیں۔ بھارت ان سے ملنے والے تیل پر انحصار کرتا ہے۔ بھارت ایران، بحرین، کویت، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات جیسے ممالک سے تیل برآمد کرتا ہے۔ زراعت کے لیے جدید ٹیکنالوجی اسے اسرائیل سے ملتی ہے۔ مغربی ایشیائی ممالک جیسے ہمیں پتہ ہے ایران، بحرین، کویت، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یعنی کہ دبئی وغیرہ، یہاں پر تیل اور قدرتی گیس بہت زیادہ نکلتا ہے۔ یہاں پر تیل کے کنویں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ممالک بہت زیادہ امیر ہیں اور ترقی یافتہ ممالک مانے جاتے ہیں۔ اسی لیے بھارت تیل کے لیے ان ممالک پر انحصار کرتا ہے اور ان سے دوستانہ تعلقات بنا کر وہ اپنی اس کمی کو پورا کرتا ہے۔ اور زراعت کے لیے جدید ٹیکنالوجی اسے اسرائیل سے مل جاتی ہے۔ اسی طرح ملک دفاعی کے لیے جدید ترین اسلحہ بھی اسرائیل سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ملازمت اور کاروبار کے سلسلے میں کئی ہندوستانی ان ممالک میں مقیم ہیں۔ ملک کی معاشی ترقی میں ان غیر مقیم بھارتیوں کا اہم کردار ہے۔ تمام ممالک سے دوستانہ تعلقات رکھنا اور اپنے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کی ترقی کے لیے ایک دوسرے کا تعاون کرنا بھارت کی خارجہ پالیسی کا اہم جز ہے۔ اس سبق میں ہم نے بھارت اور دنیا کے اہم ممالک سے تعلقات کا مختصر جائزہ لیا۔ اگلے سبق میں ہم کچھ اہم بین الاقوامی مسائل کا مطالعہ کریں گے۔